آپ کا دوست ہونا میرے لیے اعزاز کی بات ہے، آپ کے ساتھ ہونا میرے لیے شرف کی بات ہے۔ امریکہ اور چین کے تعلقات پہلے سے کہیں زیادہ اچھے رہیں گے۔ جب بھی مجھے کوئی مسئلہ پیش آتا ہے میں آپ کو کال کرتا ہوں، آپ کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے آپ مجھے فون کر لیتے ہیں اور ہمارے مسئلے یوں ہی حل ہو جاتے ہیں۔ اس وقت امریکہ کے چوٹی کے جو بزنس مین ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہیں، آپ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے۔ آپ ایک عظیم رہنما ہیں۔ یہ الفاظ ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ ملاقات کے دوران۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک بڑے قافلہ کے ساتھ اس وقت چین میں موجود ہیں، اپنے 3 روزہ سرکاری دورے پر ہیں اور چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ ان کی ملاقات کا سلسلہ جاری ہے۔ کئی مسئلوں پر بات چیت ہو رہی ہے اور پوری دنیا کی نظر اس وقت ٹرمپ اور شی جن پنگ ملاقات پر ہے، کیونکہ اس وقت یہی دونوں دیش ہیں جو دنیا میں سب سے طاقتور مانے جاتے ہیں، جن کو پوری دنیا اہمیت کی نظر سے دیکھتی ہے۔ امریکہ کے بعد چین کا نمبر آتا ہے اور دونوں دیشوں کے رہنما اس وقت ایک اہم ترین ملاقات میں مصروف نظر آ رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ دورہ پہلے سے شیڈول تھا، کہا جا رہا تھا ایران جنگ کی وجہ سے دورہ کینسل ہو سکتا ہے، چین بھی امریکہ کو آنے سے روک سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کوئی جامع مذاکرات نہیں ہو سکے، نتیجہ نکل کر سامنے نہیں آ سکا امریکہ اور ایران کے بیچ میں، لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ چین کا ہو گیا۔ 13، 14، 15 مئی کا دورہ شیڈول تھا۔ 13 مئی کی شام کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چین پہنچتے ہیں اور جیسے ہی امریکی صدر کے جہاز نے چین کی راجدھانی بیجنگ میں لینڈ کیا، ان کا شاندار خیر مقدم کیا گیا۔ استقبال کی تصویروں کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ چین کے نائب صدر نے ایئرپورٹ پر جا کر ان کا استقبال کیا، جس بات کا ثبوت ہے کہ چین غیر معمولی اہمیت دے رہا ہے امریکی صدر کو۔ حالانکہ خود شی جن پنگ نے آ کر ایئرپورٹ پر ان کا استقبال نہیں کیا، لیکن چین کے نائب صدر کا ایئرپورٹ پر آنا، استقبال کرنا بھی اپنے آپ میں ایک بڑی بات سمجھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کا کوئی دیش نہیں ہے جس کے رہنما گئے ہوں اور وہاں چین کے نائب صدر نے ایئرپورٹ پر آ کر ان کا استقبال کیا ہو۔ جب امریکی صدر وہاں سے نکلتے ہیں تو ان کے ساتھ ایلن مسک نظر آتے ہیں، دوسرے لوگ نظر آتے ہیں اور ان کا شاندار استقبال خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ راستے میں پھول بچھائے جاتے ہیں، گلدستہ بچھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی رہائش گاہ پر پہنچتے ہیں تو وہاں وہ میڈیا سے، صحافیوں سے بات چیت کرتے ہیں۔ ان کے فورن منسٹر مارکو روبیو نے بھی بات چیت کی۔ اس کے بعد آج دوسرا دن کا دورہ شروع ہو چکا ہے اور دوسرے دن میں امریکی صدر ٹیمپل آف ہیون جاتے ہیں، اسی طرح گریٹ آف دی ہال دی پیپل میں گئے ہیں۔ اس کے علاوہ کمیونسٹ پارٹی کے ہیڈ کوارٹر میں پہنچے ہیں، کچھ اور جگہوں پر وہ گئے ہیں۔ شی جن پنگ اور ٹرمپ کی ملاقات تقریباً 1 گھنٹے کے لیے آج شیڈول تھی، لیکن 1 گھنٹے کی ملاقات 2 گھنٹے میں تبدیل ہو گئی اور ٹرمپ نے اس ملاقات کے بعد لگاتار چین کے صدر شی جن پنگ کی تعریف کی اور کہا کہ شی جن پنگ ایک عظیم رہنما ہے، ان کا دوست ہونا میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا میں اسی کو ہائی لائٹ کیا گیا کہ 1 گھنٹے کی ملاقات شیڈول تھی اور 2 گھنٹے تک دونوں رہنما نے بات چیت کی۔ اس کے بعد جو اہم بات ہوئی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ٹیمپل آف دی ہیون گھومنے گئے اور جب وہاں گھومنے جاتے ہیں تو اس کی تعریف کرتے ہیں۔ جرنلسٹ اور صحافی بھی امریکی صدر کے ساتھ موجود تھے۔ جب ٹیمپل آف ہیون میں جا رہے تھے امریکی صدر، اس وقت بھی کچھ صحافیوں نے تائیوان کے بارے میں سوال کیا۔ جب ٹیمپل آف ہیون کا دورہ مکمل ہو گیا ٹرمپ کا، اس کے بعد بھی صحافیوں نے تائیوان کے بارے میں سوال کیا۔ تقریباً 3-4 مرتبہ تائیوان کے بارے میں پوچھا گیا ٹرمپ سے اور ٹرمپ نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا کہ یہ ٹیمپل بہت خوبصورت ہے، چین میں بھی خوبصورتی ہے، ایک عظیم مقام ہے، یہاں آ کر دل خوش ہو گیا۔ یہ جو ٹیمپل آف ہیون ہے جس کا دورہ کیا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اور ان کے ساتھ چین کے صدر شی جن پنگ بھی تھے، یہ ایک تاریخی مقام ہے۔ بیجنگ میں 15ویں صدی میں وہاں کے ایک بادشاہ نے بنایا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جنت اور زمین کے درمیان یہ رابطے کا ذریعہ ہے۔ اس بلڈنگ کو اتنا سجایا گیا، اتنا خوبصورت بنایا گیا ہے اور 15ویں صدی میں یعنی آج سے 500 سال پہلے اس محل کی تعمیر کی گئی تھی۔ آج تک اس کی خوبصورتی برقرار ہے اور آج بھی ٹرمپ نے وہاں جانے کے بعد اس کی خوبصورتی کا اعتراف کیا۔ نام بھی اس کا یہی ہے، ٹیمپل آف دی ہیون، یعنی
جنت اور زمین کے درمیان یہ رابطے کا ذریعہ ہے۔ جب یہ محل، یہ بلڈنگ اتنی خوبصورت ہے تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جنت کتنی خوبصورت ہوگی، جنت کتنی عظیم ہوگی۔ تاریخ میں یہ بھی ذکر ہے کہ جب پرانے زمانے میں فصلیں نہیں ہوتی تھی، بارش نہیں ہوتی تھی یا کچھ اور منتیں مانگنی ہوتی تھی تو اس وقت کے بادشاہ اسی محل میں آ کر قربانیاں پیش کرتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، منتیں مانگتے تھے، اور اس کے بعد اگر کچھ ہوتا تھا تو کہا جاتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک کنیکشن کا، رابطے کا یہی محل ذریعہ ہے۔ یہاں کر وہ عبادت بھی کرتے تھے، دعائیں بھی مانگتے تھے۔ یہ محل ابھی تک برقرار ہے۔ اس سے پہلے بھی امریکی صدر نے وہاں کا دورہ کر رکھا، جیسے 1975 میں امریکہ کے صدر تھے جیرالڈ فورڈ، انہوں نے جب چین کا دورہ کیا تو اس محل کا دورہ کیا، اور ٹرمپ ٹیمپل آف دی ہیون جانے والے دوسرے امریکی صدر بن گئے ہیں۔ جب ٹیمپل آف ہیون کا دورہ کر رہے تھے امریکی صدر تو ایک صحافی نے سوال کیا کہ کیا شی جن پنگ سے تائیوان کے بارے میں آپ کی بات چیت ہوئی، اور ٹرمپ نے اس کا جواب دیا یہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے، لوگوں کو آ کر دیکھنا چاہیے۔ پھر ایک اور صحافی نے سوال کیا تائیوان کے مدعے پر آپ کی کچھ بات چیت ہوئی، ٹرمپ نے کہا کہ بہت خوبصورت جگہ ہے، لوگوں کو آنا چاہیے۔ تیسری مرتبہ جب ایک اور صحافی نے یہی سوال پوچھ دیا پوری وضاحت کے ساتھ تو ٹرمپ شی جن پنگ کی طرف دیکھنے لگے، دونوں مسکرائے اور پھر بات یہیں پر مکمل ہو گئی۔ ادھر شی جن پنگ نے بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریف کی اور کہا کہ امریکہ اور چین کے تعلقات اچھے ہو رہے ہیں، دونوں ملکوں کی تجارت اچھی ہو رہی ہے اور دونوں ملک دنیا کو امن کی طرف لا سکتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گریٹ ہال آف دی پیپل کا بھی دورہ کیا۔ گریٹ ہال آف دی پیپل بیجنگ کی سرکاری عمارت ہے، وہاں اہم ترین کانفرنس اسی عمارت میں ہوتی ہے، یا چین کی پارلیمنٹ کی جو میٹنگ ہوتی ہے وہاں کے اراکین جو بیٹھتے ہیں اسی عمارت میں بیٹھتے ہیں۔ کمیونسٹ پارٹی کے اراکین کی میٹنگ بھی اسی گریٹ ہال آف دی پیپل میں ہوتی ہے۔ کوئی باہر کا مہمان آتا ہے تو ان کا خیر مقدم بھی یہی ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ میٹنگ بھی چین کے صدر کی اسی بلڈنگ میں ہوتی ہے، بہت اہم ترین مقام ہے۔ اسی بلڈنگ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اور شی جن پنگ کی آفیشیل میٹنگ ہوئی، بات چیت ہوئی۔ اس کے بعد ایک اور جگہ ہے جہاں امریکی صدر گئے تھے اور اس کا نام ہے زو نگنا نہائی گارڈن۔ یہ کمیونسٹ پارٹی کا بیجنگ میں ہیڈ کوارٹر مانا جاتا ہے، چین میں کمیونسٹ پارٹی کی حکومت ہے، اور زو نگنائی نہائی گارڈن میں کسی دیش کے رہنما کے جانے کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ دیش، اس دیش کا رہنما چین کا بہت قریبی ہے، اہم ہے۔ بہت کم دیش کے ایسے رہنما ہیں جن کو زو نگنائی نہائی گارڈن میں جانے کا موقع ملا۔ ٹرمپ نے وہاں کا دورہ کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ چین اور امریکہ کے درمیان جو دوریاں تھی وہ دوریاں ختم ہو رہی ہے، دونوں ممالک نزدیک آ رہے ہیں، قریب آ رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شی جن پنگ آج رات میں ڈنر بھی ساتھ میں کریں گے اور کل ان کا لنچ بھی ایک ساتھ ہوگا۔ اس کے بعد پھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے لیے اپنے قافلے کے ساتھ روانہ ہو جائیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ جب چین کا دورہ کر رہے ہیں تو اپنے ساتھ امریکہ کے تمام بڑے بڑے بزنس مین کو لے کر بھی وہ گئے ہوئے ہیں، ایپل ہو یا دوسری کمپنی ہو، خود ایلن مسک ہو، یہ سب وہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ تقریباً 20-25 ایسی بڑی کمپنیز ہے جو دنیا کی بڑی کمپنیوں میں شامل ہوتی ہے، ان کے جو سی او ہیں وہ امریکی صدر کے ساتھ اس دورے میں شریک ہیں اور ان کے ساتھ چین کی کمپنیوں کی میٹنگ ہو رہی ہے۔ ان کو موقع دیا گیا ہے کہ وہ چین میں کیسے تجارت کو کر سکتے ہیں، کیسے چین اور امریکہ کی جو تجارتی سرگرمیاں ہیں آگے بڑھ سکتی ہے۔ دوسرے لوگ یہ بھی تجزیہ کر رہے ہیں کہ شاید امریکہ اور چین مل کر پوری دنیا کی مارکیٹ پر قبضہ کرنے کی پلاننگ تو نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ پوری دنیا میں امریکہ سب سے اہم مانا جاتا ہے، اس کے بعد چین مانا جاتا ہے۔ چین کا پروڈکٹ تو پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے، سب سے سستا، سب سے اچھا چینی پروڈکٹ ان دنوں مانا جاتا ہے۔ ایسے میں امریکی صدر کا تمام بڑی بڑی کمپنیوں کے سی اوز کو لے کر آ جانا چین میں اور چینی کمپنیوں کے ساتھ ان کی میٹنگ کرانا، چین کے صدر کے ساتھ ان کی میٹنگ کرانا، کیا چین کی مارکیٹ کو امریکہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ یہ سب بات اپنی جگہ، مزید تفصیلات امریکی صدر اور چین کے صدر کی آتی رہے گی، لیکن دو مسئلہ جس پر پوری دنیا کی نگاہیں لگی ہوئی ہے کہ اس کا سلوشن نکل پائے گا۔ پہلا مسئلہ ایران کا ہے اور دوسرا مسئلہ ہے تائیوان کا۔ پوری دنیا کو لگ رہا تھا کہ جب امریکی صدر چین جائیں گے تو یا تو امریکہ چین سے کہے گا کہ وہ ایران پر دباؤ بنائے، پریشر بنائے اور ایران ابنائے ہرمز کو اوپن کر دے، کیونکہ ایران نے ابنائے ہرمز کو جو بند کر رکھا ہے اس کی وجہ سے امریکہ بے حد پریشان ہے۔ دوسرا مسئلہ تائیوان کا ہے کہ امریکہ
से चीन ये कहेगा कि आप ताइवान के मामले से पीछे हट जाओ, ताइवान को सपोर्ट करना बंद करो, क्योंकि ताइवान को चीन अपना हिस्सा मानता है और चीन नहीं चाहता कि अमेरिका ताइवान को सपोर्ट करता रहे। अब इन दोनों के बारे में क्या बातचीत हुई है उसे ज़रा तफसील से समझिए। इस दौरान आपसे ये गुजारिश है कि मिल्ला टाइम्स की इस क्लिप को देखिए। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिल्ला टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा। आपकी आवाज़ को इसी तरह मिल्ला टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहां पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल आईडी आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे आई डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्ला टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे। उम्मीद है आप मिल्ला टाइम्स की मेंबरशिप इस मरतबा ज़रूर ले लेंगे। अब आइए बताते हैं हुआ क्या है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी मार्को रूबियो भी मौजूद हैं। मार्को रूबियो ने जहाज़ में ही फॉक्स न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि चीन पर हम 3 तरीक़े से दबाव बनाएंगे कि वो ईरान को मजबूर करे अबनाए हुर्मुज़ को ओपन कर देने पर। मार्को रूबियो ने 3 दलील दी और कहा कि इसी वजह से हमें उम्मीद है कि चीन का ये दौरा कामयाब रहेगा और अबनाए हुर्मुज़ खुल जाएगा। ईरान के साथ अमेरिका की जंग मुकम्मल तौर पर रुक जाएगी। मार्को रूबियो ने कहा कि पहली दलील हमारी यह है कि चीन के बहुत सारे जहाज़ पर्शियन गल्फ़ में फंसे हुए हैं। चीन के जहाज़ अबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी की वजह से नहीं आ रहे हैं। दूसरी दलील मार्को रूबियो ने चीन को ये दी कि अबनाए हुर्मुज़ के बंद होने की वजह से चीन का जहाज़ भी नहीं आ रहा है और चीन की इकनॉमी का इन्हिसार है ईरान पर, गल्फ़ के देशों पर, क्योंकि चीन को जो तेल आता है तो ईरान से आता है या गल्फ़ के दूसरे देशों से आता है, और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के बंद होने की वजह से चीन को वहाँ से तेल और ईंधन नहीं मिल पा रहा है। तीसरी दलील मार्को रूबियो की ये थी कि चीन का जो प्रोडक्ट है, चीन की जो मसनूआत है वो पूरी दुनिया में पाई जाती है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के बंद होने की वजह से पूरी दुनिया की इकनॉमी और मईशत पर असर पड़ रहा है, पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ने लगी है। अब जब स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की वजह से पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ने लगी है तो वो ममालिक अपने ख़र्च को कम करने की कोशिश करेंगे, चीनी सामानों को, चीनी प्रोडक्ट को लेना बंद करेंगे, और जब वो ममालिक चीनी प्रोडक्ट को लेना बंद करेंगे तो चीन का प्रोडक्ट दुनिया में कम पहुँचेगा, चीन की जो मसनूआत है वो कम हो जाएगी और इसका सीधे सीधे असर पड़ेगा चीन की इकनॉमी पर, चीन की मईशत पर। इसलिए चीन को पूरी कोशिश करनी होगी कि वो ईरान पर दबाव बनाए ताकि ईरान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को ओपन कर दे। उधर चीन के जो तज्ज़िया निगार हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो ये मान रहे हैं कि चीन ईरान पर ज़्यादा फोकस नहीं करेगा बल्कि चीन ताइवान पर फोकस करेगा, और चीन ने अगर ईरान के मसले पर कोई बातचीत की अमेरिका से तो चीन अगली शर्त भी लगा देगा और कहेगा कि ताइवान से अमेरिका मुकम्मल तौर पर अपना रिश्ता ख़त्म करे, अपना ताउन ख़त्म करे। ताइवान कहाँ पर है आप नक्शे में उसको देख सकते हैं। अभी जो ताइवान है बहुत अहम माना जाता है। मोबाइल में या इसी तरह कंप्यूटर में जो चिप लगती है वो चिप सबसे ज़्यादा इसी ताइवान में पाई जाती है और अमेरिका इसके साथ अपना रिश्ता बना कर रखता है। चीन कह रहा है कि ताइवान हमारा हिस्सा है, हम उस पर कब्ज़ा करेंगे, ताइवान को एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क बनने नहीं दिया जाएगा। अब अमेरिका लगातार ताइवान को फ़ौजी मदद देता है, तकरीबन 14 अरब डॉलर की डील है अमेरिका और ताइवान के बीच में। अब चीन कह रहा है कि अमेरिका को ताइवान के साथ अपना ये एग्रीमेंट और माहिदा कैंसिल करना चाहिए। अमेरिका का ताइवान के साथ कोई समझौता, कोई ताल्लुक़ नहीं होनी चाहिए। अब अगर अमेरिका ये चाहेगा कि ईरान के मसले पर चीन उसकी मदद करे तो चीन उससे पहले अमेरिका के सामने मुतालबा रखेगा कि आप ताइवान से अलग हो जाओ, ताइवान की दिफाई मदद करना बंद कर दो, और जैसे ही अमेरिका
امریکہ تائیوان کی مدد کرنا بند کرے گا، تائیوان پر چین قبضہ کر لے گا، تائیوان کی جو عوام ہے، تائیوان کے جو ایکسپرٹ اور تجزیہ نگار ہیں، ان میں یہ ڈر ہے، ان کو یہ اندیشہ ہے کہ شاید امریکہ ایران کی خاطر ہمارے ساتھ سمجھوتا نہ کر لے، ہمیں دھوکہ نہ دے دے، اور ہماری حفاظت کی ذمہ داری امریکہ نے جو لے رکھی ہے اس سے وہ پیچھے نہ ہٹ جائے، کیونکہ اس وقت امریکہ بری طرح ایران کے معاملے میں پھنس چکا ہے اور امریکہ چاہتا ہے کہ ابنائے ہرمز کسی طرح کھل جائے۔ امریکی فورن منسٹر مارکو روبیو نے باضابطہ اس کا واضح اشارہ بھی دے دیا ہے۔ الجزیرہ نے ایک تجزیہ شائع کیا جس میں یہ کہا گیا کہ چین اس وقت ایران کو زیادہ اہمیت نہیں دے گا، بلکہ چین کے لیے تائیوان زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اس لیے تائیوان سے امریکہ کا دفاعی رشتہ ختم ہو جائے، چین کا اس پر پورا فوکس رہے گا، کیونکہ اگر ایران کے معاملے میں چین نے مداخلت کی یا ایران کے لیے چین نے کوئی مطالبہ کر دیا تو پھر امریکہ تائیوان میں چین کو پھنسائے گا، اس لیے جو معاملہ جہاں ہے وہی رہے گا۔ امریکہ تائیوان کے مسئلے پر زیادہ چین میں بات نہیں کر پائے گا۔ امریکی صدر سے بار بار سوال بھی کیا گیا اور انہوں نے کچھ بھی جواب نہیں دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ شروع ہونے سے ٹھیک ایک دن پہلے امریکہ میں موجود چین کے سفیر نے بھی یہ بیان دیا تھا کہ تائیوان کے مسئلے پر کوئی بات چیت نہیں ہونی چاہیے، تائیوان چین کا حصہ ہے اور اس پر چین سمجھوتا کرنے والا نہیں ہے۔ تو چین نے پہلے ہی اپنا رخ صاف کر رکھا ہے کہ تائیوان کے مسئلے پر کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ ادھر ایران کے مسئلے پر بھی بات چیت ہو پائے اس کے امکانات زیادہ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ چین نے اپریل کے مہینے میں باضابطہ واضح کر دیا تھا کہ ابنائے ہرمز کو اوپن کرنا ضروری ہے، لیکن یہ بات چیت کے ذریعے حل ہونا چاہیے، سفارتکاری کے ذریعے حل ہونا چاہیے۔ ادھر ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کے بارے میں بھی چین کئی بار کہہ چکا ہے کہ ایران کا وہ ذاتی معاملہ ہے، ایران کا دفاعی معاملہ ہے، اور ایران کے دفاعی معاملے کو، ایران کے سورنٹی کے معاملے کو دوسرا دیش نہیں روک سکتا ہے۔ ایران کو حق ہے کہ وہ چاہے تو ایٹم بم بنائے، چاہے تو ہتھیار بنائے، اور دوسرا دیش ایران کو اس سے نہیں روک سکتا ہے۔ تو نیوکلیئر بم کے معاملے میں بھی چین ایران کا کھل کر سمرتھن کر چکا ہے۔ یہ بھی سچائی ہے کہ ایران سے ہی تیل اور ایندھن چین کو پہنچتا ہے۔ تو الجزیرہ نے کئی پروفیسر کے حوالے سے، جیسے پروفیسر کرسٹوفر ہیرولن ہیں یا اسی طرح لندن کی ایک یونیورسٹی میں پروفیسر اندرجیت پرمار ہے، ان سب کے حوالے سے الجزیرہ کا تجزیہ یہ ہے کہ ایران کے مسئلے پر امریکہ چین میں آ کر زیادہ اہمیت اور فوکس نہیں کر پائے گا، نہ ہی ادھر تائیوان کے مدعے پر بات چیت ہو پائے گی۔ اس وقت امریکہ کا پورا فوکس ہے چین کے ساتھ تجارتی رشتہ کو بہتر کرنا، چین کے ساتھ تعلقات کو آگے بڑھانا، تاکہ امریکہ اور چین مل کر دنیا میں آگے بڑھے اور روس کو مزید کمزور کیا جا سکے، کیونکہ امریکہ روس اور چین کے مقابلے میں چین کو زیادہ اہمیت دے رہا ہے۔ وہ چین کے ساتھ اپنے رشتے کو بڑھانا چاہتا ہے تاکہ روس کو مزید کمزور کیا جا سکے، کیونکہ فوجی طاقت میں، عسکری طاقت میں، جغرافیائی لحاظ سے ابھی بھی روس سب سے زیادہ اہم ہے۔ پرمانو بم میں بھی روس دنیا میں نمبر 1 ہے، سب سے زیادہ ایٹم بم پوری دنیا میں روس کے پاس پایا جاتا ہے، اس کے بعد امریکہ کے پاس پایا جاتا ہے۔ کل میں نے ایک تفصیلی ویڈیو بھی بنائی ہے ایٹم بم کے بارے میں کہ کس دیش کے پاس کتنا ایٹم بم ہے اور کس دیش نے کب اپنے آپ کو ایٹمی ملک قرار دیا اور کتنے ممالک ہیں۔ ایران ابھی تک ایٹمی ملک بنا یا نہیں بنا، کیا تفصیلات ہے اس ویڈیو میں، آپ اسے ضرور دیکھ لیجئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا چین کا دورہ جاری ہے، پوری دنیا کی اس پر نظر ہے۔ آگے بھی اس کے بارے میں تفصیلات میں آپ سے شیئر کرتا رہوں گا۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔